بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئزن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے، قرآن میں زمین کی تخلیق کا ذکر کتنے دنوں میں ہوا ہے؟ جواب ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان 6 دنوں میں پیدا کیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ سوال ہے، قرآن کے مطابق کائنات کی وسعت کا ذکر کہاں آیا ہے؟ جواب ہے، اللہ نے فرمایا، ہم نے آسمان کو وسعت دی اور ہم اس کو مزید پھیلا رہے ہیں۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 47۔ سوال ہے، قرآن میں سمندروں کے درمیان موجود رکاوٹ کا ذکر کہاں کیا گیا ہے؟ جواب ہے، 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو انہیں ملنے سے روکتا ہے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 19 تا 20۔ سوال ہے، قرآن میں پانی کے سب سے بڑی مقدار میں موجود ہونے کا ذکر کہاں ہے؟ جواب ہے، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ سوال ہے، قرآن میں پہاڑوں کے میغ کی مثال کس آیت میں ہے؟ جواب ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ سورۃ النبا آیت نمبر 6 تا 7۔ سوال ہے، قرآن مجید میں سمندروں کے اندھیروں کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے؟ جواب ہے، سمندر کی گہرائی میں اندھیرے ہیں جن میں اگر انسان اپنا ہاتھ نکالے تو اسے نظر نہیں آتا۔ سورۃ النور آیت نمبر 40۔ سوال ہے، قرآن کے مطابق زمین کی حرکت کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ جواب ہے، اور پہاڑوں کو دیکھو تو جامد نظر آتے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 88۔ سوال ہے، قرآن میں انگلیوں کے نشانات کو کس چیز کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے بلکہ ہم تو اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک سے بنا سکتے ہیں۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 3 تا 4۔ سوال ہے، قرآن میں انسان کی پیدائش کے مراحل کو کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے، پھر علقہ یعنی جونگ کی طرح، پھر مضغہ یعنی گوشت کی بوٹی بنایا۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 تا 14۔ سوال ہے، قرآن میں آسمان کی حفاظت کا ذکر کس آیت میں ہے؟ جواب ہے، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ یعنی انسان اس کی نشانیوں سے بے خبر ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 32۔ سوال ہے، قرآن میں شہاب ثاقب یعنی میٹیور کا ذکر کیسے کیا گیا ہے؟ جواب ہے، ہم نے آسمان کو شیطانوں سے محفوظ کر دیا اور انہیں شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 17 تا 18۔ سوال ہے، قرآن مجید میں دودھ کی تخلیق کا ذکر کہاں کیا گیا ہے؟ جواب ہے، ہم نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ پیدا کیا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 66۔ سوال ہے، قرآن میں چاند کی روشنی کا ذکر کس طرح آیا ہے؟ جواب ہے، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی یعنی روشن چراغ اور چاند کو نور بنایا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 5۔ سوال ہے، قرآن کے مطابق انسانی دماغ کا کون سا حصہ جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہے؟ جواب ہے، ہم پیشانی کے بال کو پکڑ لیں گے، جھوٹی اور خطا کرنے والی پیشانی کو۔ سورۃ العلق آیت نمبر 15 تا 16۔ سوال ہے، قرآن میں شہد کی مکھی کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ جواب ہے، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور گھروں میں چھتیں بنائے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 68۔
سوال ہے قرآن میں آسمان کے 7 طبقات کا ذکر کہاں آیا ہے؟ جواب ہے اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 17۔ سوال ہے قرآن کے مطابق سمندر کی تہہ میں زندگی کیسے بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے اور زمین کے اندر کی تاریکیاں اور پانی کی تہہ میں زندگی ہے، سورۃ النور آیت نمبر 40۔ سوال ہے قرآن مجید میں لوہے یعنی آئرن کا ذکر کس طرح آیا ہے؟ جواب ہے اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور انسان کے لیے فائدہ ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 25۔ سوال ہے قرآن میں زمین کے پھیلاؤ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب ہے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، سورۃ النبا آیت نمبر 6۔ سوال ہے قرآن میں انسان کی تخلیق کے دوران مختلف مراحل کو کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے اللہ نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے پیدا کیا، سورۃ الحج آیت نمبر 5۔ سوال ہے قرآن میں بادلوں کی تشکیل اور بارش کا ذکر کہاں کیا گیا ہے؟ جواب ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ بادلوں کو کھینچ کر پھر ان کو جمع کر کے پھر تہہ بتہہ کر دیتا ہے، پھر تم ان کے درمیان سے بارش برستی ہوئی دیکھتے ہو، سورۃ النور آیت نمبر 43۔ سوال ہے قرآن میں ستاروں کی جگہ کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ جواب ہے پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جگہ کی، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 75 تا 76۔ سوال ہے قرآن کے مطابق پھلوں کے جوڑے کس چیز کی نشانی ہیں؟ جواب ہے اور ہر چیز ہم نے جوڑے کی صورت میں پیدا کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سورۃ الذاریات آیت نمبر 49۔ سوال ہے قرآن میں سورج اور چاند کی اپنے اپنے مدار میں ہونے کا ذکر کہاں ہے؟ جواب ہے سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 33۔ سوال ہے قرآن میں فضا کی حفاظت کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے؟ جواب ہے اور ہم نے آسمان کو شیطان کی شر سے محفوظ بنا دیا، سورۃ الحجر آیت نمبر 17۔ سوال ہے قرآن میں ہواؤں کے ذریعے بادلوں کی حمل کا ذکر کس آیت میں ہے؟ جواب ہے اور ہم نے ہواؤں کو بار آور بنا کر بھیجا، پھر آسمان سے پانی برسایا، سورۃ الحجر آیت نمبر 22۔ سوال ہے قرآن میں زیتون کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال زیتون کے درخت کے تیل کی ہے، سورۃ النور آیت نمبر 35۔ سوال ہے قرآن کے مطابق درخت کی شاخوں کے پھیلنے کی مثال کس صورت میں ہے؟ جواب ہے اللہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی سی ہے جس کی جڑ مضبوطی اور شاخیں آسمان میں ہیں، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24۔ سوال ہے قرآن میں سورج اور چاند کے مختلف سائز کا ذکر کہاں ہے؟ جواب ہے سورج کو چراغ اور چاند کو نور بنایا، سورۃ النوح آیت نمبر 16۔ سوال ہے قرآن میں شہد میں شفا کا ذکر کس آیت میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے اس کے پیٹ سے مختلف رنگ کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 69۔ سوال ہے قرآن میں پرندوں کے پروں کی حرکت کو کس آیت میں بیان کیا گیا ہے؟
جواب ہے کہ انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے اور سمیٹے ہوئے ہیں۔ سورۃ الملک آیت نمبر 19۔ سوال ہے قرآن میں گھر بنانے والے جانور کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ وہ پہاڑوں اور درختوں میں گھر بنائے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 68۔ سوال ہے قرآن میں گائے کی اہمیت کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 67۔ سوال ہے قرآن میں رات کے سونے کی اہمیت کس طرح بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا اور نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ سورۃ نبا آیت نمبر 9 تا 10۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔